کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف محبوب نگر یا عادل آباد یا ظہیر آباد کے علاقوں میں جا رہا ہے، بلکہ مکمل طور پر ریاست گیر پیمانے پر ایک شعور بیداری مہم کا گزشتہ کم و بیش 1 مہینے سے آغاز ہو چکا ہے۔ میں اس کی بنیادی باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک جمہوری ملک میں، ایک جمہوری نظام میں، ایک جمہوری مقام پر ووٹ کا تناسب جو ہے دن بدن گھٹتا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 8، 10، 12% ووٹ گرتے ہیں 100 میں سے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں آتی۔ اور اس معاملے میں گاؤں یا شہروں کی کوئی الگ الگ صورتحال نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد کے پرانے شہر میں خاص طور پر اگر آپ آج بھی دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں گوگل پر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 18%، 30% یا 25% ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کے اندر یہ ٹرن آؤٹ جو ہے بڑی تشویشناک صورتحال۔ چنانچہ MPJ تلنگانہ نے فیصلہ کیا ہے اس بار، آپ چاہے کسی اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں، یہ آپ کا حق ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور آج کا عوام جو ہے وہ شعور یافتہ ہے، وہ جانتا ہے آپ کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، آپ کے وعدے کیا ہیں، وہ سارے عوام کو معلوم ہے، آپ کی گزشتہ کی کارکردگی کیا ہے۔ اس کی روشنی میں عوام فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو منتخب کیا جائے، کون سا کینڈیڈیٹ کس جماعت کا، کس پارٹی کا ہے جو کام کرے گا یا کام کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے ووٹ دینا چاہیے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو شاید اب تو کچھ کم لیکن 2024 میں زیر بحث آئے گا، وہ مسئلہ ہے اس ملک کے اندر دونوں چیزوں کو بچانے کا۔ ایک اس ملک کے سمویدھان کو، جس کو ہم دستور کہتے ہیں، جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، ان کے ساتھ پوری ٹیم کام کری تھی، اس سمویدھان کو بچانا۔ دوسرا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سیکولر دھارا ہے، کہ اس ملک کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، مذہب کی تبلیغ کی آزادی ہے، مذہب کے ادارے قائم کرنے کی آزادی ہے۔ یہ چیز آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب سے ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد جب اس کے دستور کو بنایا گیا، اس میں اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ اب بعض طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس دستور کو بدل لیا جائے، تو ہم اس کے سلسلے میں اس کی قطعی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی یہاں اسمبلی صورتحال تو نسبتاً ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ وہ لوگ جو سمویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو بھائی چارہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں ایک ہی قوم کے اور ایک ہی وطن کے رہنے والوں کو لڑاتے ہیں، وہ لوگ جو ماب لنچنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیٹ اسپیچز دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دادری کو دہرانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو مظفر نگر کو دہرانا چاہتے ہیں، ہم ان ساری طاقتوں کے خلاف جو ہے سیکولر طاقتوں کو یکجا کر ان کے خلاف جمہوری انداز سے، پرامن انداز سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو آج کا دورہ در حقیقت ایک لحاظ سے 2023 کی نہیں بلکہ 2024 کی تیاری کا آغاز ہے ہمارے نقطہ نظر سے۔ تو میں محمد عبدالعزیز، صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ، اور MPJ کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے علیحدہ تلنگانہ میں بہت ہی کلیدی رول ادا کیا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی اور جماعت آگے نہیں تھی، لیکن MPJ جو ہے آگے تھی۔ اس کے 2 اہم اجلاس ہوئے تھے، ایک نظام کالج گراؤنڈ پر ہوا تھا، جس میں KCR صاحب نے کہا تھا اتنی خواتین یہاں پر آئی ہیں، اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، کہ نظام کالج گراؤنڈ جو سب سے بڑا گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ کے اندر آدمیاں جو ہے سمجھیے کہ آپ کہیے کہ پورا گراؤنڈ بھر گیا تھا انسان کے اس سے وجود سے، اتنا بڑا گراؤنڈ۔ اس کے بعد ایک گرجنا ہوا تھا ورنگل کے اندر، اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہوئے تھے، اور کس کی تائید کرنے کے لیے؟ KCR یا KTR یا کسی اور کی نہیں، علیحدہ تلنگانہ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کام کیا تھا۔ اور آج علیحدہ تلنگانہ کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ہم کل بھی آواز اٹھائے تھے اور آج بھی آواز اٹھائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو اس پریس میٹ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
مجھے امید ہے کہ یہاں جو نامہ نگار موجود ہیں، جو پرچوں کے سمجھیے کہ ذمہ دار موجود ہیں، اور جو سمجھیے ایڈیٹوریل سے تعلق رکھنے والے برادری سے متعلق لوگ ہیں، وہ اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ جو آواز ہے وہ عوام کی آواز ہے، اور عوام کی آواز کو پھیلانا ہر ایک ناگرک کا جو ہے بنیادی فریضہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عبدالعزیز، ریاستی صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 15 نومبر 2023 11 بجے ایک اہم اجلاس رکھا گیا ہے، جس کا تعلق ووٹ سے متعلق شعور بیداری اور پھر 30 نومبر کو منعقد ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں کس قسم کی کارکردگی چاہیے اور کس قسم سے لوگوں کے اندر شعور بیدار کر کے گھر سے نکالنے کے سلسلے میں جو کوششیں ہونی چاہیے، اس پر ہم نے اس میدان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو مدعو کیا ہے، اور وہ آ کر اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون کون سے آئی ڈی کارڈز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر نہ ہو تو اس صورت میں کس طرح سے ووٹ کو کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کے ووٹ کا استعمال ہو گیا ہے تو پھر کس طرح ٹینڈر ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ ان سارے مدعوں پر 15 نومبر 2023 کو ہم نے ریاست گیر پیمانے پر ایک اجلاس پرانی حویلی آپ کے ایم پی جے کے ہیڈ کوارٹر پر طلب کیا ہے۔ ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں، یونین پریزیڈنٹ سے بھی، ڈسٹرکٹ آرگنائزر سے بھی اور متوسلین سے بھی، کہ وہ اس میں لازماً شرکت کرے۔ اس سے ایک طرح کی مشق بھی ہوگی، ٹریننگ بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس کی جتنی رودات ہے اسے آپ اپنے اپنے علاقوں تک پہنچا سکتے ہیں۔